بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام محبوب پروردگار سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ مزید فرمایا، اگر آپ کی شان رفیع کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی گئی۔ کائنات بنتی جا رہی تھی، گویا اس کائنات عرضی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھا دیا، سبزی کا کلیم بنا دیا، پھولوں کے گلدستے سجا دیے، ستاروں کے کمکمے سجا دیے، پتوں کی جھنڈیاں لگا دیں۔ گویا جب ساری کائنات سج گئی تو پھر اس میں کائنات ارضی میں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اپنی قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کرے، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں میرے پروردگار فضل اور رحمت کے متعلق مزید وضاحت فرما دے، تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اے مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے سوائے چند کے سب شیطان کی پیروی کر لیتے۔ اس آیت کی تشریح میں اکثر عامہ تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد حقیقت میں فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مبعوث نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر گمراہ ہو جاتے اور شیطان کے پیروکار بن کر تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہدایت کی راہوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا اور لوگ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ گئے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مومنوں کو بشارت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی۔ لہذا جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے تو گویا ہمیں اللہ کا فضل، رحمت، نعمت مل گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا مومن کے لیے دنیا کی ہزاروں خوشیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان آیت مقدسہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب ہو تو منہ بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو اور نہ ہی اپنی ہانڈیوں کو اوندا کر دیا کرو، بلکہ اپنے کھانے میں وسعت پیدا کیا کرو، جتنا ہو سکتا ہے غریبوں میں تقسیم کیا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بانٹا کرو، اور نہ ہی جو چراغ جل رہے ہیں ان کو بجھایا کرو۔ اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ خوشی کس طرح سے منانی چاہیے۔ جب دل میں سچی خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ خود بخود باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ کسی مخصوص طریقے کے ساتھ پابند نہیں کیا کہ فلاں طریقے سے خوشی مناؤ، فلاں طریقے سے خوشی نہ مناؤ، بلکہ ایک ہی حکم دیا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ملنے پر ہر جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہو، بلکہ حکم فرمایا کہ خوشیاں مناؤ۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں
کہ آپ ہر حرام چیز اس میں شامل کر لیں۔ حرام حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ہمارے ہاں بہت غلط رسم و رواج بن چکے ہیں، ڈھول ڈانس بگڑے، یہ سب حرام ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ سارے محلے میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور بجلی فری استعمال ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا سکے، مسجدوں میں، محلوں میں، گھروں میں، جہاں بھی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ یہ بہت بڑی ہو، گھر کے تمام افراد ایک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، جس سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان میں بھی پختگی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہی اچھے اچھے کھانے بنائیں اور سب مل کر خوشی کے ساتھ ساتھ کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، فضل اور نعمت کا شکر بھی ادا کرے جس نے آپ کو یہ توفیق عطا کی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن منانا اور اس دن ہر جائز خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آمد محبوب خدا اور ظہور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا بدعت نہیں، برکت ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو مکہ معظمہ میں اس مکان میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی۔ اس محفل میں ہم بھی حاضر تھے جس وقت میلاد شریف پڑھا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر ہو رہا تھا جو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ محفل پاک سے روشنی بلند ہوئی۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی ان فرشتوں کی تھی جو محفل میلاد شریف میں حاضر تھے۔ پھر جب مزید غور کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت آپس میں ملے ہوئے تھے۔ محفل میلاد میں شرینی بانٹنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن میٹھا ہے اور مٹھائی کو دوست رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ایمان والے کے پیٹ میں ایک ایسا گوشہ ہے جو سوائے مٹھائی کے اور کسی شے سے نہیں بھرتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف منعقد کی، فرشتے اس مکان کو سال بھر کے لیے اس دن تک گھیرے رہتے ہیں جس دن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہوانی اس وقت میں ہوئی تھی۔ اسلامی تقریبات میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان طریقے سے منانے میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میلاد کی تقریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے شان عقیدت و محبت استحکام پذیر ہوتی ہے اور عوام الناس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ایمان کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایمان نصیب ہوتا ہے اور کمال محبت سے ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے اور اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم ناظرین، حافظ محمد حفیظ الرحمان فرماتے ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ یہ واقعہ مجھے اس نے سنایا جو میلاد پاک کو مانتا ہی نہیں تھا۔ حقیقی بات بھی یہی ہے کہ حق کو جتنا بھی چھپاؤ اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے۔ کہنے لگے ابتدا میں میرا دل نہیں لگتا تھا، ایک دن گھر سے فون آیا کہ بڑے بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، جس سے میری پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں اپنی کمرے میں رونے لگا۔ میرے ساتھ والے کمرے میں 2 ہندو رہتے تھے۔ انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو میرے پاس آ گئے اور دل بہلانے کے لیے گفتگو کرنے لگے۔ پھر مجھے کہنے لگے، تم مسلمان ہو، ہم آج تمہیں ایک سچا واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک ہندو گوالا رہتا تھا، بیچارہ بڑا غریب تھا، لیکن اس میں ایک اچھائی تھی کہ وہ محفل میلاد کا بڑا شوقین تھا۔ پتہ چل جائے کہ وہاں محفل میلاد شریف ہو رہی ہے تو یہ ضرور پہنچ جاتا تھا۔ میلاد پاک کی برکت دیکھو، اس کے مالی حالات اتنے بہتر ہو گئے کہ اس نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، جس سے فارغ ہو کر وہ اعلیٰ پوسٹوں پر فائز ہو گئے۔ اس کا نام چھوٹو رام تھا۔ تعریف کی بات ہے کہ ایک ہندو واقعہ بیان کرتا تھا جبکہ دوسرا اس کی تصدیق کرتا جاتا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹو رام کا انتقال ہو گیا۔ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اگر غریب ہو
تو عام لکڑی اور مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں، جبکہ امیر آدمی مر جائے تو اس کے لیے دیسی گھی یا لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، بلکہ امیر ہو غریب ہو سب کے لیے ایک ہی اہتمام کروایا۔ زندہ کو چاہے کوئی لفٹ نہ کروائے، جب مر گیا تو فرمایا یہ میرا امتی ہے، مرنے کے بعد اس کا ادب و احترام کرو، اس کو غسل دو، سفید لباس پہناؤ اور پھر جنازہ لے کر اس طرح چلو کہ اس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاؤ۔ پہلے یہ کسی کے آگے نہیں چلتا تھا، اب تم سب پیچھے رہنا اور میرا امتی تم سب سے آگے ہوگا۔ پھر نماز میں شاید اس کو کبھی سب سے پہلی صف میں کھڑا ہونے کا موقع ملا ہو، لیکن آج یہ امام سے بھی آگے ہوگا، جبکہ امام بھی اس کے پیچھے ہوگا۔ پھر اس کو ادب و احترام سے قبر میں اتارو، اوپر سے بند کر دو، آگے میں جانوں اور میرا امتی جانے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے۔ وہ آگ لگائی جو آگ بجھا دی گئی، کیونکہ اس گوالے کے بیٹے اچھی پوسٹوں پر تھے، لہذا اس کو جلانے کے لیے سندل کی لکڑی اور دیسی گھی کا اہتمام کیا گیا۔ پھر اس کی لاش کو رکھ کر آگ لگائی گئی، آگ خوب بڑکی۔ جب آگ بجھی تو سب حیران ہو گئے کہ اس کے جسم کا ایک بال بھی نہ جلا تھا۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ اتفاقاً ہوا ہو۔ دوسری مرتبہ بڑے پیمانے پر آگ کا بندوبست کیا۔ جب آگ بڑکی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، لیکن جب آگ بجھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ویسا ہی سلامت ہے، بلکہ جسم کا ایک بال تک نہ جلا تھا۔ سارے ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جلانے کا اہتمام کرنے لگے تو اس کی بیوی سامنے آ گئی اور اس نے بتایا کہ مرنے والا میلاد پاک سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور مجھے گواہ بنایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کو اہمیت نہ دی۔ جب 2 مرتبہ تم نے جلایا اور یہ نہ جلا تو میں سمجھ گئی کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے آگ کا اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم اس کو 100 مرتبہ بھی جلاؤ یہ نہیں جلے گا، لہٰذا اس کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کیا۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میلاد پاک کی محفل میں شرکت کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ افراد کتنے خوش نصیب ہیں جو ایسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔